والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو پہلے دن سے جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کی توحید کا علم ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دنیا میں شریک نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. اس کے ساتھ جو نبی اس دعوت کو لے کر دنیا میں آتا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت کو سچا ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نبی کو بھی سچا مانا جائے. اگر اس کو سچا نہیں مانے گا تو اللہ کی ذات کے لیے جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. اس لیے بنیاد اگرچہ توحید ہے اللہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کو توحید کا پیغام دے رہا ہے، اس پیغام دینے والے کی نبوت و رسالت کا ماننا یہ بھی ضروری ہے. لیکن یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اس اصول کے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی بالکل سچا ہے. یہ لوگوں کے حلق سے نیچے بات نہیں نکلتی. ہر زمانے کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو انبیاء خدا کی توحید کا پیغام لے کر آئے، ان کو جھوٹا بتاتے رہے یا ان کو قتل کرتے رہے. قرآن کہتا ہے فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو اتنا تکذیب کی کہ تکذیب کرتے کرتے ان کو قتل کر دیا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال تک دنیا کے اندر خدا کی توحید کی تبلیغ کی، نہیں مانے، بت پرستی ہی کرتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے 5 بت تھے، برملا انہوں نے کہا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بت ہیں، ان کو ہرگز چھوڑنا مت، ان کی ہی عبادت کرتے رہنا. اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کے بعد بے شمار انبیاء آتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے اور ایک طبقہ ان کو جھٹلاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صرف بات یہی تھی الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کوئی گناہ نہیں تھا. ان کو مکہ معظمہ سے لوگوں نے نکال دیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے کوئی قصور نہیں تھا، ایک ہی قصور تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پالنہار صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلے بھی ہوتا رہا. والسماء ذات البروج سورت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت خدا جانے ہزار سال پہلے نبی کا مقابلہ کیا، تکلیف پہنچائی، قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جن کو تکلیف پہنچاتے تھے، مارتے تھے، زندہ جلا رہے تھے، ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ ایک اللہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے، جو ہر طرح کے حمد کا مستحق ہے،
اس کی مخالفت کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہ صورتحال جو میں نے بیان کی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور جن کی آنکھ میں کانٹا ہے اسلام، وہ اپنے اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو ذات گرامی اس عقیدے کو دے رہی ہے، ہم تک پہنچا رہی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اسی لیے ان کو مکہ معظمہ سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے نبی کو اس کی حفاظت کی کہ وعدے کیے تھے، وہ زندگی گزر گئی، اس کے بعد خلفائے راشدین آئے۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہوتے رہے کہ جو توحید خداوندی کے منکر تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے تھے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو ان کے لیے دروازہ بالکل کھل گیا۔ ایک طبقہ تھا جو ایمان کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا جو دین تھا اسی کی طرف پلٹ گیا۔ ایک طبقہ تھا جو مسیلمہ کذاب کو اپنا نبی ماننے لگا۔ ایک وہ طبقہ بھی تھا کہ جو اللہ کو ایک سمجھتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جن بنیادوں کو لے کر آئے تھے ان میں سے کسی ایک بنیاد کا تقدیر کا منکر ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، دین نام ہے، سچے نبی پر ایمان لانا یہ بھی دین کا ایک جز ہے۔ اگر نبی جن چیزوں کو لے کر آیا ہے ان میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز کا منکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی صداقت، سچائی کا منکر ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ان کی تلوار میان سے باہر نکلی اور دین کو 2 سال میں وہ اس طرح چھوڑ کر دنیا سے گئے جیسے نبی کریم علیہ السلام دنیا کو چھوڑتے ہوئے دین کو جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، دین اسی حال میں رہا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ کم و بیش 30 سال رہا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، سن 60 میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد اور دوسرے لوگ رہے، اس کے بعد پھر خلفائے بنو عباس۔ اسلام اپنے اس عقیدے پر جس کو نبی کریم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو چھوڑ کر دنیا سے رحلت اور کوچ کی تھی، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے جس پر دین اسی کیفیت کے اوپر باقی رہا۔ لیکن دنیا کے اندر یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، کسی آدمی کو دنیا کے معاملات کے اندر بھی اپنی انفرادیت کو دنیا کے اندر رکھنا، اس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت دین کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ جزیات دین کے جن کے بغیر اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، وہ اس کو بھی نہیں جانتے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ارتداد کی شکل میں پڑ جاتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی وہ آدمی ہوتا ہے جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن وہ اصول جن کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ان اصول میں سے کسی ایک اصل کو بھی اگر نہیں مانتا تو وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔
یہ اصول ہے. جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، جبریل امین سے پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ چھٹا ایک جز چھوڑ دیا، فرمایا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جس تصویر کو چھوڑ کر گئے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اس تصویر کو بدل دیں اور ابو بکر زندہ رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت تک یہ اصول اپنی جگہ پر باقی رہے گا. جو لوگ ارتداد کی روش کو اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصول کو نہیں جانتے ہیں. یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے دین کو اس ڈگر سے ہٹا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. ارتداد کی یہ شکل بھی ہوتی ہے، ارتداد کی یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ وہ پورے دین کو چھوڑ دے، ختم کر دے. میں نہیں مانتا ہوں. ارتداد کی یہ بھی شکل ہے کہ وہ اس دین کا فرد تھا ہی نہیں، تو عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرتا ہے، کہتا ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی ہے. اب دنیا جس طرف چل رہی ہے، جو زمانہ اللہ کے نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، وہ روشنی جو آپ کی ذات والا صفات سے نکلی تھی وہ مدھم پڑ رہی ہے. دنیا کا اصول ہے قیامت تک وہ مدھمی ہی ہوتی چلی رہ جائے گی. یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کے اوپر یہ فرض پڑتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں کو سنیں کہ ارتداد کا فتنہ ان کے اندر کہاں سے جنم لے رہا ہے. ان شکوک و شبہات کو دور کیا جائے اور دین کی اس تصویر کو پیش کیا جائے دلائل کے ساتھ جو اللہ نے اپنے نبی کو دی اور نبی نے امت کو دی ہے. یہ اہل علم ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے. ہم نے ایک زمانے تک اس چیز کو سوچا کہ ہمیں اس سلسلے کے اندر موبائل کا سہارا لینا چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ان حفوات کو بکنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی موبائل کا راستہ ہے. ہمیں حقائق کو پیش کرنے کے لیے، شکوک و شبہات کے جواب دینے کے لیے واٹس ایپ کا انداز اختیار کرنا چاہیے. میں نے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا معصوم ثاقب صاحب جو دارالعلوم کے فاضل ہیں، سمجھدار ہیں، میں نے ان سے بات چیت کی اور ایسے لوگوں کو ہم نے جمع کیا. وہ لوگ جمع ہو گئے الحمدللہ اور ہم نے اس پر کام کو شروع کیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کا نام ہم نے رکھا ہیلپ ایکس مسلم، اور اس کے بعد ہم نے اس کو چلا دیا. یہ بڑا احسان ہے اللہ کا، جن لوگوں نے اس کو قبول کیا. جو لوگ ارتداد کا شکار تھے وہ لوگ بھی، ایسے بھی لوگ ہیں جو تائب ہو کر کے آ گئے اور انہوں نے اپنی سائٹ کو ختم کر دیا. اور یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے. فضلائے دارالعلوم دیوبند اس سلسلے کے اندر کام کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند اس کام کو کرا رہی ہے. ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ مستقبل کے اندر یہ چیز اور زیادہ قوت کے ساتھ آئے گی اور انشاءاللہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جس لائق بھی ہیں ان خدمات کو پیش کریں گے. ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ ہماری نصرت فرمائے گا اور اس طرح خیر کا یہ پہلو زندہ رہے گا، طاقتور رہے گا اور اسلام کا پرچار کرتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.